بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمارا تمام سماجی ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ ہر شہر کے باہر بڑی بڑی منڈیاں لگ جاتی ہیں جس میں قرب و جوار کے دیہات سے اور دور دور کے دیہات سے لوگ بڑے پیمانے پر مویشی جانور لے کے آتے ہیں اور یوں ان کی خرید و فروخت کا ایک بڑی سطح پہ کاروبار ہوتا ہے۔ اس میں ہزاروں لوگ بلا مبالغہ ایک منڈی میں انوالو ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کو شامل کر لیں جو گاہک بھی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کرونا کا موسم ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کرونا کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، صرف بچاؤ کی تدبیر ہو سکتی ہے، اور بچاؤ کی تدبیر ایک ہی ہے کہ ہم سماجی فاصلہ رکھیں۔ یہ اب معلوم ہے کہ جب اس سطح کی منڈیاں لگتی ہیں، جب اتنی سطح کا کاروبار ہوتا ہے، جب اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلے کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اختلاط ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، اور یوں کہیے کہ اس بات کا بہت امکان اور خدشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ وبا جو موجود ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ایک دم سے بہت تیزی سے پھیلنا شروع کر دے اور اس کے پھیلاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ صورتحال کے تدارک کے لیے کیا ہم نے کوئی سوچا ہے؟ کیا عوام کی سطح پر اس کے بارے میں غور کیا گیا ہے؟ کیا حکومت نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ میرے علم میں ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس کے بارے میں ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ دیکھیے، قربانی پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک مذہبی ہے اور ایک معاشی ہے۔ مذہبی پہلو سے یہ ایک عبادت ہے جو الہامی مذاہب میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا، جب ان کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کے درمیان جب انہوں نے قربانی دی تو ایک قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور تورات وغیرہ میں بھی اس واقعے کا بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ظاہر ہے کہ بہت قدیم سے ایک عبادت ہے کہ جو الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں رائج رہی ہے، لیکن اس کی جو قریبی نسبت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ علیہ السلام قربانی کے لیے ان کو پیش کیا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیں گے۔ تو یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں یہ گویا اسی ذبح عظیم کی نشانی ہے جس کو اللہ نے ایک بڑی عبادت میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلمان معاشرے میں اس کا رائج ہونا اور اس کا باقی رہنا جو ہے وہ ایک دین کی بنیادی تقاضوں میں سے اس کو باقی رہنا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے اصل سوال یہ ہے کہ دین میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جب اس طرح کی کوئی وبا کا کوئی موسم ہو تو اس پر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کیا شکل ہوگی۔ دوسرا سوال جو اس سے متعلق ہے وہ معیشت کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زرعی معاشرہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ سال بھر اپنے مویشیوں کو پالتے ہیں تاکہ عید کے قرب میں اس کو بیچیں اور اس سے نفع کمائیں اور یوں اپنی معیشت کو گویا بہتر بنائیں۔ لاکھوں لوگ بلا مبالغہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور یوں اگر آپ آگے اس کے جو استفادہ کرنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، ان کو جمع کریں تو کروڑوں میں تعداد چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس کے معاشی جو اثرات ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں۔ اگر ہم اس کو روک دیں گے یا اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو وہ بہت سارے لوگ جو پورا سال جانور بیچنے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور اس نفع کے انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو نقصان ہوگا بڑے پیمانے پر۔ تو یہ جو اربوں روپے کی معیشت ہے وہ ایک عمل رک جائے گا۔ تو اس پہلو سے بھی اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے پہلے مذہب کے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو اس کی دین میں بے پناہ اہمیت ہونے کے باوجود جمہور علماء فقہا کے نزدیک یہ کوئی واجب عبادت نہیں ہے، یعنی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا کرنا لازم ہو، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے۔ جمہور علماء اس کو ایک سنت قرار دیتے ہیں، اور سنت جو ہے وہ نفلی کی ایک شکل ہے، یعنی ایسے نفلی عبادت جس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا اس کو آپ سنت قرار دیتے ہیں۔ یوں گویا اصلاً یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو اس پہ آپ کی پوچھ نہیں ہوگی، کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں حنفی علماء کے نزدیک، ان کی بڑی تعداد کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی یہ ضروری ہے۔ وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لازماً اس کا اہتمام کرے، قربانی دے۔ تو اس پہلو سے گویا اختلاف ہے علماء اور فقہا کے درمیان کہ یہ اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی جس پہ اس طرح کا اجماع ہو، جیسے مثلا نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عبادت
جو واجب نہیں ہے یا جو ضروری نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی نوعیت کیا وبا کے دنوں میں جب انسانی جان کا خطرہ ہے تو اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے، اس کی کوئی نئی شکل سامنے آنی چاہیے؟ اگر آپ غور کریں، جب یہ کچھ مہینے پہلے جب یہ وبا آئی تھی تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا عبادت گاہیں مسجدیں آباد رہنی چاہیے؟ تو یہ نتیجے پر ہم پہنچے علماء، پوری دنیا کے علماء، پاکستان کے علماء کے استثناء کے ساتھ، کہ بیت اللہ سمیت عبادت گاہوں کو بند کر دینا چاہیے۔ گویا انسانی جان کی حرمت کو ترجیح دی گئی اور نماز باجماعت جیسی عبادت کو گویا ایک طرح سے گھروں تک محدود کر دیا گیا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس موقع پر اس سال جو حج آ رہا ہے اس پہ بھی گویا ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ اب حج اگر ہوگا تو کچھ مقامی لوگ شریک ہوں گے، لیکن وہ جو افاقی حجاج جن کو ہم کہتے ہیں وہ اس عمل کا حصہ نہیں بن پائیں گے۔ تو اگر اس موقع پر انسانی جان کو بچانے کے لیے علماء نے اجتہاد کیا اور حج اور نماز جیسی عبادت کو محدود کیا، تو اس سے بدرجہ اتم یہ ضروری ہے کہ قربانی جیسی عبادت جو واجب بھی نہیں ہے اکثریت کے نزدیک، اس کے بارے میں اجتہاد کیا جائے اور کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے کہ جس میں یہ سنت بھی قائم رہے اور اتنے بڑے ہجوم بھی نہ ہوں جس کے نتیجے میں اس وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ منڈیاں نہ لگیں تو لوگوں کو جو معاشی نقصان ہو سکتا ہے اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ میں اس بارے میں دو چیزیں تجویز کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اس صورتحال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ قربانی کا نجی طور پر پابندی لگا دینی چاہیے اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر قربانی کا اہتمام کرے، اس کا اہتمام ریاست کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حج کے موقع پر اجتماعی قربانی کا اہتمام ریاست کرتی ہے سعودی عرب میں، ہر آدمی کو حق نہیں ہوتا کہ اپنی قربانی دے۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ شہروں کی سطح پہ، دیہات کی سطح پہ جو سرکاری مشینری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پابندی لگائی جائے کہ انفرادی سطح پر کوئی قربانی دے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی ہر گھرانے سے صرف ایک قربانی دی جائے گی، ہر آدمی قربانی نہیں دے گا۔ جیسے ہمارے عام طور پہ رواج ہے کہ لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو لوگ ہر کوئی قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے، گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اس صورتحال پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے اور یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ جو آدمی گھرانے کا سربراہ ہے بس وہی ایک قربانی دے، اور وہ بھی سرکاری طور پہ دے، یعنی اپنے پیسے، وہ بکرا دینا چاہتا ہے، گائے میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے اہتمام سے پیسے طے ہوں اور وہ آ کے انتظامیہ کو پیسے دے، وہ اس کی طور پہ قربانی کا اپنے طور پر ایک جگہ اہتمام کریں، سارے کسائی وہاں بلائیں، سارے جانور وہاں وہ رکھیں، ان کے انتظام میں ہو، اور پھر جب گوشت تیار ہو جائے تو وہ لوگوں کو فون کر کے کہہ دیں وہ اپنے حصے کا گوشت آ کے لے جائیں۔ یوں اس طریقے سے محدود کر دیا جائے، اور وہ لوگ جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ قربانی دینا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی دوسری صورتیں اختیار کریں۔ وہ مثلاً بہت سارے لوگ جو اس وقت کرونا کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، اس لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں، جیسے اخوت ہے، جیسے الخدمت ہے، اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کو پیسے دیں۔ ہمارے ہاں قدیم روایت کے اندر یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہا ہے، جہاں اس کی وجوب کی بحث رہی ہے، ہمارے قدیم علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ اگر جانور کی قربانی دینے کے بجائے انفاق کی کوئی اور صورت اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ترجیح دوں گا کہ میں ایک مرغ کی قربانی کروں، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ میں کسی یتیم کو دے دوں، یعنی اس کی مدد کر دوں، میں اس کو ترجیح دے دوں۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو بھیجتے تھے 2 درہم دے کے کہ وہ بازار سے گوشت خریدے، اور کہتے تھے جو بھی ملے اس کو دے دو، اور یہ کہو کہ یہ ابن عباس کی طرف سے قربانی ہے۔ تو یہ شکلیں بھی رائج رہی ہیں کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم قربانی کی اس سنت کو بھی زندہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ انفاق بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ دونوں کام کرنے چاہیے، اور اس کو ریاست کی سطح پہ کرنا چاہیے، اس کا اس طرح سے منڈیاں لگنے سے روک دینا چاہیے کہ جس سے عام آدمی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ وہ لوگ جو اس سے عام لوگ متاثر ہوں گے، جو مویشی سارا سال پالتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ ان کے لیے بھی پٹواری سسٹم کو عمل میں لاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے جانور منڈیوں تک نہیں پہنچ سکے، انہوں نے تیار کیے تھے، پھر ان کے نقصان کا ایک اندازہ لگایا جائے اور حکومت خصوصی فنڈ سے ان کی مدد کرے تاکہ وہ اس نقصان کی کسی حد تک تلافی کر سکیں۔ تیسری چیز جو معیشت سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو مدارس ہیں خاص طور پہ، ان کی معیشت کا انحصار بھی بڑی حد تک ان قربانیوں پر کی کھالوں پر ہوتا ہے جو ان کو ملتی ہیں، تو اس موقع پر ان کو نہیں ملیں گی تو وہ اپنے مصارف کیسے ادا کریں گے۔ اس میں میری تجویز ہوگی کہ 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ موجودہ بجٹ میں جو 5 ارب روپیہ حکومت نے رکھا مدارس کی
فلاح کے لیے اس کو فوری طور پہ ان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کی تلافی کی کوئی شکل حکومت نکالے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدارس سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو سبسڈی دی جائے اس کورونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں بجلی کے بلوں میں بھی اور گیس کے بلوں میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس کا بھی اہتمام کرے کہ ان کو سبسڈی دے اور ان کے گویا مسائل کچھ حل ہو پائیں. تو کہنا یہ ہے کہ اس طرح مل جل کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ منڈیاں بھی نہ لگیں اور کورونا کے پھیلنے کا وہ امکان بھی نہ ہو. ہم یہ پچھلی عید پہ دیکھ چکے کہ جب لاک ڈاؤن کھولا گیا لوگوں کو موقع دیا گیا, لوگ نکلے بازاروں میں اور وہ اسی طرح کا رش ہوا تو اس کے نتیجے میں کورونا کیسے تیزی کے ساتھ پھیلا. ہمیں یہ اجتماعی خودکشی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ابھی سے حکومت کو, عوام کو, علماء کو سب کو اس کے بارے میں متنبہ ہونا ہوگا اور قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے. میں نے جو تجویز پیش کی ہے ان کو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. نمبر 1, قربانی چونکہ واجب نہیں ہے اس لیے صرف خاندان کا فرد کرے تاکہ یہ سنت باقی رہے, اور جو باقی لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے پیسے انفاق فی سبیل اللہ کے تحت ان لوگوں کو دیں جو اس وقت عوام کی خدمت کر رہے ہیں, کورونا کے متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو دینی مدارس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک شکل ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی اجتماعات نہ ہو, کوئی منڈیوں کی اجازت نہ ہو, اس کا سرکاری طور پہ اہتمام ہو جہاں پہ ہر آدمی جا کے اپنے پیسے جمع کرائے اور وہ اپنا گوشت لے لے. ایک فون نمبر کے تحت کانٹیکٹ ہو, حکومت خود سارے کسائی جمع کرے, سارے قصاب جمع کرے, ان کی ایک ٹیسٹنگ بھی ہو پہلے ساری کی ساری, کیسے ان میں کرونا نہیں ہے اور اس کو سارا ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو لے کے جائے. جانوروں کو ایک جگہ رکھے, جو بھی خریداری ہو ان کو وہاں رکھے, اور تاکہ اس کو گلی گلی اور جگہ جگہ جو منڈیاں لگتی ہیں اس کو روک دیا جائے. اور تیسری صورت میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کسان زرعی معاشرت سے متعلق لوگ اس سے متاثر ہونے والے ہیں ان کی تلافی کے لیے بھی حکومت ایک پالیسی لے کے آئے. میرے نزدیک یہ وہ اطلاع عمل ہے, اگر اختیار کیا جائے تو ایک دین کی روایت بھی زندہ رہے گی اور اس کے ساتھ ہم ایک بڑے نقصان سے بھی بچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچئے, اللہ کرے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو اور ہم عبادت بھی کر سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی ان کی جانوں کی بھی حفاظت کر سکیں. بہت شکریہ.